افسانچہ جو خاص الخاص سرزمین پاکستان پہ جنم لینے والی صنف سخن ہے اور ہم سے ہی نظر انداز کر رہے ہیں، یہ قابل قبول ہے نہیں نا؟ تو پھر آپ بھی میری طرح افسانچے کی آبیاری کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اساتذہ کے افسانچے پڑھیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں نے یہ چینل بنایا ہی اسی لیے ہے کہ افسانچے ہر ایک تک پہنچ سکے، تو پھر آپ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ صرف ایک لائک، ایک سبسکرائبشن کا اضافہ کرتے چلے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک افسانچہ پہنچ سکے۔ اب ہم سنتے ہیں محمد عباس ثاقب کا افسانچہ ڈھاد۔ ڈاکٹر سائیں، میری بیٹی کو ابھی چیچک کا ٹیکہ لگا دو۔ لیکن بہن، اسے چیچک تو ہے نہیں۔ چیچک ٹھیک کرنے کا نہیں ڈاکٹر بھائی، ایسا ٹیکہ لگاؤ اس کا منہ کل تک چیچک کے داغوں سے بھر جائے۔ میں سمجھا نہیں بی بی۔ لوگ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے دوا دارو تعویذ گنڈا کرتے ہیں۔ بھائی، تم کو خدا رسول کا واسطہ اسے آج ہی چیچک لگانی ہے، ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ بالکل سمجھ نہیں سکا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر جی، 2 سال پہلے زمیندار کے منشی نے میری بڑی بیٹی اٹھائی تھی، اس کا منہ چیچک کے داغ والا تھا۔ زمیندار نے نفرت سے تھوک کر کے بھگا دی۔ منشی اب اس چھوٹی والی کے چکر میں ہے۔ تم کو بڑے پیر کا واسطہ اسے چیچک کا ٹیکہ لگا دو۔ رضوان طاہر مبین کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سچ۔ سمر کے پاس ایک درویش آدمی ہے۔ میں نے دفتر میں کچھ دن ان کے ساتھ کھانا کھایا تو دیکھا کہ وہ دگنا کھانا منگا لیتے ہیں، جو آدھا بچ جاتا ہے۔ ان جیسا شخص رزق کے معاملے میں اتنا بے پرواہ، یہ قول و فعل کا تضاد ہے یا منافقت؟ میں نے سمر سے کہا تو وہ مسکرا کے چپ ہو گیا۔ اگلے دن جب ہم کھانے کے بعد اٹھے تو سمر مجھے کینٹین کے سنک پر لے گیا، جہاں برتن دھونے والا لڑکا ہماری پلیٹوں سے کھانا کھا رہا تھا۔ دراصل یہ بہت خوددار ہے، سمر نے سرگوشی کی۔ صداقت حسین کی منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے لے پالک۔ اپنے ارد گرد غل مچاتے بچوں کو انہماک سے دیکھنا ہم دونوں میاں بیوی کی اولین ترجیحات میں سے تھا۔ انہیں دیکھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے حبس کے موسم میں برسات کا آ جانا، کڑی دھوپ میں ابر کا چھا جانا، خزاں میں زرد پتوں کا سبز ہو جانا۔ مگر جب وہ کھیل کود کر اپنے گھروں کو چلے جاتے تو ہمارے لیے اداسیوں کے موسم شروع ہو جاتے۔ گلابی موسم ہماری قسمتوں میں چند لمحوں کی
نشاط لے کر آتا، پھر اپنے پیچھے مکمل اداسیاں چھوڑ جاتا۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ پھر اچانک ایک دن گود لینے والے ادارے سے کال موصول ہوئی۔ ہم دونوں نہال تھے کہ خدا نے ہمیں ایک خوشی سے نواز دیا ہے۔ وہ 8 سال کی ایک حسین بچی تھی جس کے بال سنہرے اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ اس نے ہماری موجودگی کو محسوس کر کے ایک خوبصورت مسکان کے ساتھ ہماری طرف دیکھا۔ اسی لمحے مجھے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ امید اور اعتماد کی دبی کرنیں بھی محسوس ہوئیں۔ پھر میرا دل خدا سے سوال کرنے لگا، کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں انسانیت کے اس معصوم پیکر کو زندگی کی ضروری اشیاء محبت، آنت اور تحفظ عملی طور پر دے سکتا ہوں جس کی یہ بچی مستحق ہے۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ منتظمہ نے بچی کے حوالگی فارم کو میری جانب دستخط کے لیے بڑھا دیا۔ فارم کا سیریل نمبر جو لاکھوں سے تجاوز کر چکا تھا، خدا سے کیے میرے سوال کا جواب فراہم کر رہا تھا۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گلدت بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا، اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہشمند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ اب تک آپ نے مجھے ہوئے قلم کاروں کے افسانچے سنے۔ اب میں چند افسانچے ایسے سنا رہا ہوں جو نوارد ہیں۔ ابھی انہوں نے اس دشت پرخار میں قدم رکھا ہے، مگر ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اس صنف سخن پر طبع آزمائی کرتے رہے تو ایک دن ان کا بھی ستارہ عروج پر رہے گا۔ یہ افسانچے فیس بک کے ایک گروپ جاسوسی ماورائی اور رومانی ادب نامی گروپ کے ایک مقابلے میں شامل تھے، جسے میں نے گروپ ایڈمن کی اجازت سے حاصل کیے تاکہ ان نئے لکھنے والوں کی کاوش جہاں جہاں دنیا افسانچہ کے ناظرین ہیں ان تک پہنچ سکے۔ ان میں صرف ایک خالد شیخ طاہری ان سب سے سینئر ہیں، تو پہلے ان کا افسانچہ سناتا ہوں۔
عنوان ہے ادھورا بچپن۔ تو سنتے ہیں خالد شیخ طاہری کا افسانچہ۔ چلنا کھیلتے ہیں سب بچے جمع ہیں، شاہدہ کی 15 سالہ ہم عمر کزن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم لوگ شروع کرو، میں منی کو سلا کر آئی، مگر میں صرف دیکھوں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شاہدہ کا ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا۔ مصنف نے کس خوبصورتی سے معاشرے کا ایک گھناؤنا عکس دکھایا ہے۔ یہ چند لفظ نہیں، تماچا ہے۔ اب سنتے ہیں بینا راجپوت کا افسانچہ، عنوان ہے احساس۔ جسم میں اٹھتی درد کی لہروں کو دبائے دن بھر کچن کی مصروفیت کے بعد آخری مہمان کو رخصت کرتے وقت وہ بمشکل کھڑی تھی۔ میٹھے میں 2 ڈشز اور بنا لیتی تو بہت واہ واہ ہوتی، لیکن تم سدا کی سست ہو۔ شوہر کی تلخ آواز نے اس کی تھکن دوگنی کر دی۔ اس افسانچے کا جواب سنیں۔ محمد اسلم کے قلم کا شاہکار، عنوان ہے ذہنی بانجھ پن۔ آج تو کھانا لاجواب تھا، بہت تعریف ہوئی، لوگ انگلیاں چاٹ رہے تھے۔ واہ جی واہ، تم نے ہوٹل کے شیف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، کیا ہوا اگر کھانا کم پڑ گیا؟ لوگوں نے کھایا زیادہ ہے، اتنا مزیدار؟ یہ سنتے ہی بیوی کی ساری تھکن رفو چکر ہو گئی۔